نہ آپ تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہ تھے، اس لیے خاتم النبیین ہوئے، خاتم الرسل ہوئے۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ تعالیٰ جب چاہے گا رسول اللہ بھیج دے گا۔ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے، جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا، جہاں چاہے گا اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امام مہدی علیہ السلام کی خوشخبری، آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ حالانکہ خاتم النبیین اگر ہیں تو آپ نے کیوں سنائی خوشخبری؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی ہے، وہی پیغمبر خدا ہیں، چاہے نبوت کریں چاہے نہ کریں، مطلب سلسلہ کچھ بھی ہو، لیکن ہیں تو نبی، ہم نبی کے انکار تو نہیں کر سکتے۔ جب بھی آئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے نبی کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ آئیں گے، چاہے رسالت محمد مصطفیٰ کی چلے، صحیح منشور تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی منشور ہے۔ آمد کی خوشخبری دی، انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دیتی ہے۔ انجیل مقدس بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دیتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ خوشخبری دیتے ہیں مجھے زمین پر بار بار آنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خوشخبری دیتے ہیں مجھے زمین پر بار بار آنا ہے۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دیتے ہیں۔ بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے زمین پر بار بار آنا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو سمجھ نہیں سکتا۔ صحیح، بالکل درست۔ یہ بار بار آنا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بار بار زمین پر آؤں گا، انبیاء کے روح میں آؤں گا، اللہ تعالیٰ کے کلام میں آؤں گا، مجھے زمین پر بار بار آنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زبان آپ نے یہ کہا کہ مجھے زمین پر بار بار آنا ہے، کہ مجھے زمین پر بار بار آنا ہے، لیکن عیسائی اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب ایک پیغمبر علیہ السلام آتا تو خدا ہی آتا، پیغمبر علیہ السلام کے روپ میں آتا ہے، اس کی کلام ہوتی ہے وہ خدا کی ہوتی ہے، تو خدا کی کلام ہے۔ جب خدا کی کلام آ گئی تو سب کچھ ہی آ گیا۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دیتے ہیں، لیکن امام مہدی علیہ السلام سوائے پیغمبر علیہ السلام کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت رسول پاک چھوٹے موٹے کی تو خوشخبری نہیں نہ دیتے۔ امام مہدی ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں، پیغمبر خدا کو کہتے ہیں، رسول اللہ کو کہتے ہیں۔ یہ امام مہدی ایک امام ہے پیشوا سب کا، اور ایک مہدی علیہ السلام ہدایت یافتہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں۔ صحیح۔ امام مہدی علیہ السلام ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ ہو، مکمل ہدایت یافتہ ہو، جس میں کسی قسم کا نقص نہ ہو اور کسی دنیا دار کی ہدایت کی ضرورت نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ ہو۔ جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام بھی خاتم الرسول ہوں گے، ان کے بھی اولاد رضینہ نہ ہوگی، ان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے پروردگار کیا میری اولاد سے بھی پیغمبر علیہ السلام ہوں گے؟ کیا میری اولاد سے بھی پیغمبر علیہ السلام ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ظالمین کا عہدہ نہیں ہے، جب تک تیری اولاد رہے گی اس میں رسالت قیامت تک رہے گی۔ جب تک تیری اولاد ہوگی اس میں رسالت قیامت تک جاری و ساری رہے گی، کبھی موقوف نہ ہوگی۔ لیکن یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مردوں سے نہ چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ میری اولاد سے بھی پیغمبر علیہ السلام ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد سے رسالت کو بند کر دیا، اور آپ کی بیٹی کی اولاد سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاری کی، آل محمد جاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ کی اولاد سے قیامت تک رسالت جاری رہے گی، جو کبھی موقوف نہ ہوگی، یہی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک
علیہ السلام کی نسل سے قیامت تک رسالت جاری و ساری رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ قیامت آ جائے, اور اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہیں گے, قرآن پاک کی حفاظت کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک اور اہل بیت قیامت تک جدا نہ ہوگی, آتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن پاک صالحین علیہ السلام کے سپرد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن پاک صالحین علیہ السلام کے سپرد کر دیا. یہ صالحین علیہ السلام میرے قرآن پاک کے قیامت تک وارث ہوں گے. یہ سب پیغمبر علیہ السلام ہی ہوں گے. قرآن پاک کا فکر آیا میرے مصطفیٰ بندے قرآن پاک کے وارث ہوں گے. یہ سب پیغمبر علیہ السلام ہی ہوں گے. قرآن پاک کا دنیا دار وارث نہیں بن سکتا. یہ سارے صحابی بن گئے وارث ہی قرآن پاک. قرآن پاک سوائے اہل بیت تو قرآن پاک کا وارث ہی کوئی نہیں. سوائے مصطفیٰ بندے تو قرآن پاک کا وارث ہی کوئی نہیں. سوائے اہل بیت تو سوائے آل رسول تو قرآن پاک کا وارث ہی کوئی نہیں. قرآن پاک کا دنیا دار وارث نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی صالحین علیہ السلام سے ہوں گے. کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا تو بن کے دکھائے. یہ وہی قرآن پاک کا وارث ہو سکتا ہے جو قرآن پاک کے حروف مقطعات کو جانتا نہیں. وہ قرآن پاک کا وارث کیسے بن سکتا ہے؟ وہ جو قرآن پاک کا وارث ہے وہ صالحین علیہ السلام ہے. دوسرا اس کا وارث نہیں بن سکتا. صالحین علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام کے بغیر نہیں ہو سکتا. تورات مقدس کی تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام نے تصدیق کی. تورات مقدس کی 4000 انبیاء علیہ السلام نے تصدیق کی, لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی کوئی تصدیق نہیں کرے گا. وہ اللہ پاک کے قرآن کی کوئی تصدیق نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی تصدیق کے لیے صالحین علیہ السلام کو مقرر کیا ہے. صالحین علیہ السلام کو قرآن پاک کا وارث قرار دیا ہے. یہ صالحین علیہ السلام پیغمبر خدا علیہ السلام کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا. صالحین علیہ السلام قیامت تک آتے رہیں گے, اس کی تجدید کرتے رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. قرآن پاک کے شاہد آئیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد آئیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد آئیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے یتلوہ شاہد منہ. قیامت تک صالحین علیہ السلام اور قرآن پاک جدا نہ ہوں گے. قیامت تک صالحین علیہ السلام اور قرآن پاک جدا نہ ہوں گے. قرآن پاک کا قیامت تک وارث آتا رہے گا, ہمیشہ آتا رہے گا. قیامت تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کا وارث ہوگا, اور قیامت تک قرآن پاک کا صالحین علیہ السلام وارث ہوگا. صالحین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. قرآن پاک کا صالحین علیہ السلام یتلوہ شاہد منہ ہوگا. دوسرا اور کوئی قرآن پاک کا شاہد نہیں ہو سکتا. آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا وارث ہوگا. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا شاہد ہوگا اور صالحین علیہ السلام ہوگا, اور آیات تطہیر کا مالک ہوگا, مصداق ہوگا. صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صالحین علیہ السلام آئیں گے. صرف آل محمد صالحین علیہ السلام آل محمد سے آئیں گے, نہ کہ دوسری قوم. صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغمبر علیہ السلام آئیں گے. صرف آل محمد سے شاہد آئیں گے. یہ فضل اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ جس کو آل محمد سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. صرف آل محمد اللہ تعالیٰ صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صالحین علیہ السلام آئیں گے. صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کے محافظ آئیں گے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہی کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی آل پاک پر درود و سلام صلوات بھیجی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر آل پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور صلوات ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پاک پر برکتیں بھیجی ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اور ان کی آل پاک پر برکتیں بھیجے گا. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی ہے اور ان کی آل پاک پر رحمت بھیجی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پاکیزہ آل پر اللہ تعالیٰ نے رحمت ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا ہے اور ان کی پاک آل کو نبی علیہ السلام بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو نبی علیہ السلام بنائے گا.
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی پاک و پکیزہ آل پاک کو پیغمبر علیہ السلام بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کو پیغمبر علیہ السلام بنائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی آل پاک کو صالحین علیہ السلام بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی پاک و پکیزہ آل کو ضرور صالحین علیہ السلام بنائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پاک کو جو کچھ دیا ہے وہی کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پاک قیامت تک رہے گی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک بھی قیامت تک رہے گی۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پاک سے قیامت تک پیغمبر علیہ السلام آتے رہیں گے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے بھی پیغمبر علیہ السلام آتے رہیں گے۔ کما صلیت علی، اسی طرح جو میں نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پاک پر رحمتیں برکتیں بھیجی ہیں اسی طرح تم